آپ ذرا غور کیجئے، خدا کی بنائی ہوئی اس خوبصورت دنیا میں وہاں بہت سے لوگ غریب ممالک میں بستے ہیں، اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو امیر ممالک میں بستے ہیں، جہاں زندگی کی ہر قسم کی سہولت ان کو میسر ہوتی ہے۔ لیکن بہت سے لوگ غربت میں رہ کر، غریب ممالک میں رہ کر بھی ایک کامیاب انسان کے طور پر اس دنیا میں جانے اور پہچانے جاتے ہیں۔ اس کے برعکس یقیناً بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو امیر ممالک میں بستے ہیں، جہاں ان کو سب کچھ میسر ہوتا ہے، تو بھی وہ ایک ناکام زندگی گزارتے ہیں۔ اور آج کا ہمارا موضوع یہی ہے، ایک ناکام آدمی کا طرز زندگی، ایک ناکام آدمی کا اسلوب زندگی، یعنی ایک ناکام آدمی چاہے وہ دنیا کے کسی مقام پر بھی، کسی جگہ پر بھی رہتا ہے، وہ ناکام کیوں ہے؟ اگرچہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم سب میں بھی ایسی ہی بہت سی عادات پائی جاتی ہیں، تو یقیناً پھر ہم پر یہ لازم بھی ہوگا، ضروری ہوگا کہ ہم ان کو دور کریں، ہم ان کو ترک کر دیں۔ ناکام آدمی ہر سچویشن کو بغیر سوچے سمجھے حل کرنے کے لیے ایک ریئیکشن دیتا ہے، اور اس کا یہ ریئیکشن بغیر سوچے سمجھے ہوتا ہے۔ اور اس کی خوبصورت مثال اس لڑائی جھگڑے میں دیکھتے ہیں جو خاندانوں میں ہوتے ہیں یا معاشرے میں ہوتے ہیں، جہاں 1 یا 2 روپے کی برف پہ انسان غصے میں آ کر بغیر سوچے سمجھے اپنے مد مقابل کے پیٹ میں سوا گھونپ دیتا ہے۔ گھروں میں طلاقیں ہو جاتی ہیں، اور پھر ساری زندگی یہ لوگ پچھتاوے میں اور احساس گناہ میں اپنی زندگی کو گزار دیتے ہیں۔ نمبر 2، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کام بھی وہ کرتے ہیں، وہ اسے اپنی زندگی میں بہت دور تک نہیں دیکھتے، یعنی اس کا انجام نہیں دیکھتے۔ اس سے مراد یہی ہے کہ وہ کوہلو کے بیل کی طرح غیر سوچے سمجھے کام کرتے جاتے ہیں، ان میں آگے بڑھنے کا، ترقی کرنے کا جذبہ نہیں ہوتا۔ نمبر 3، ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں، اور شاید ہم بھی ہوں، جو اپنا کام جسے ہمیں پہلے کرنا ہو اسے آخر میں کرتے ہیں۔ بڑی خوبصورت مثال ہے، اتو آئی جنج تے ونو کڑی دے کن۔ یقیناً ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنا وقت، اپنی انرجی، اپنے وسائل ایسی ایکٹیویٹیز پہ لگا دیتے ہیں، اور اب ان کے پاس کچھ بچتا ہی نہیں کہ وہ اس ایکٹیویٹی کو جو سب سے پہلے انہوں نے کرنی تھی اسے کر سکیں۔ اس کے برعکس کامیاب لوگ اپنی زندگی کی ترجیحات میں ارجنٹ ورک، امپورٹنٹ ورک اور نان امپورٹنٹ ورک کو اچھے طور پر سمجھ جاتے ہیں، اور اسی طور پر اس پر کام کرتے ہیں۔ ناکام لوگ جب کسی آدمی کو ہارتا دیکھتے ہیں یا ناکام دیکھتے ہیں تو وہ بہت خوش ہوتے ہیں، اور وہ اس کو اپنی جیت سمجھتے ہیں۔ لیکن کامیاب لوگ اس جیت اور ہار کا مقابلہ خود کو ہرانے میں کرتے ہیں۔ واو! اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنی کمزوریاں، اپنی بری عادتیں، اپنی علتوں کے ساتھ لڑ کر اور انہیں ہرا کر اپنی کامیابی کا جھنڈا گاڑتے ہیں۔ بہرحال جھنڈا تو ناکام آدمی بھی گاڑتا ہے اور کامیاب آدمی بھی گاڑتا ہے۔ کامیاب آدمی کا جھنڈا قائم رہتا ہے، مگر ناکام آدمی کا جھنڈا چھیتی پٹیا جاتا ہے۔ نمبر 6، ناکام آدمی اپنی ہانکتا ہے، جس سے مراد یہ ہے وہ جہاں بھی جس کسی محفل میں بیٹھتا ہے وہ اپنی ہی کہے جاتا ہے۔ اصل میں مقام افسوس تو یہ ہوتا ہے کہ وہ بیچارہ نہیں جانتا کہ وہ نہیں جانتا، لیکن کامیاب آدمی یہ جانتا ہے کہ وہ نہیں جانتا، اور وہ بڑے اچھے طور پر معاشرے میں ادب سے بیٹھ کر دوسروں کے نقطہ نظر کو بھی سمجھتا ہے اور اس سے سیکھتا ہے۔ نمبر 7، ناکام آدمی کسی سے تعاون نہیں کرتا۔ اس کی یہ دلی تمنا ہوتی ہے کہ کسی کو اس سے فیض نہ مل جائے، کسی کو اس سے کوئی آسانی نہ مل جائے، کسی کو اس سے کوئی فائدہ نہ ہو جائے۔ اس کے برعکس وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کو فائدہ دیا جائے،
لوگ اس کی مدد کریں، لیکن مقام افسوس یہ ہے کہ اگر کوئی اور کسی کی مدد کر رہا ہو تو اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ اس مدد کو روکا جائے۔ نمبر 8، ایک ناکام آدمی جب لوگوں کو دکھ میں، تکلیف میں دیکھتا ہے تو وہ اپنے آپ کو بھی یہ تسلی دیتا ہے اور لوگوں کو بھی یہ بتاتا ہے کہ اس بندے دے نال ایسے ہی ہونا چاہیے سی، ایسے ہی قابل سی، ان کے ساتھ جو بھی ہو رہا ہے یہ ٹھیک ہو رہا ہے۔ لیکن اگر اس کے ساتھ کچھ ایسا ہونے لگے تو یہاں تو وہ معاشرے کو اس کا الزام دیتا ہے، یہاں پھر وہ خدا پہ چڑھائی کرتا ہے جس نے اس کو اس مشکل میں ڈال دیا ہے۔ نمبر 9، ایک ناکام آدمی انٹروورٹڈ ہوتا ہے، وہ اپنی ذات کے اندر ہی کھویا ہوتا ہے، بلکہ وہ اپنی دنیا میں گھٹ گھٹ کر، اپنی ذات میں گھٹ گھٹ کر مر رہا ہوتا ہے۔ اس نے اپنے گھر کے کواڑ بند کیے ہوتے ہیں، یقیناً وہ اپنے بے ہنگم اصولوں کے ساتھ جینا رہنا پسند کرتا ہے، اور خوش قسمتی سے اگر کوئی اس کو کوئی تسلی یا کوئی نصیحت کرے تو وہ اس کو سنائی ہی نہیں دیتی۔ مگر اس کے برعکس ایک عقل مند آدمی، ایک کامیاب آدمی سوشل جینیس ہوتا ہے، جس سے مراد یہ ہے کہ وہ مداری کی طرح اپنی ڈگڈگی نہیں بجاتا تاکہ لوگ اس کو سنیں، بلکہ وہ عالم حیرت میں اس دنیا کو دیکھتا ہے، وہ اس کو انجوائے کرتا ہے اور اس سے بہت کچھ سیکھ لیتا ہے۔ اسی لیے ہم اسے سوشل جینیس کہتے ہیں۔ میرے عزیزو، یاد رکھیے، وہ لوگ جو کہ اس معاشرے میں زیادہ گھل مل کر رہتے ہیں، زیادہ لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں، وہ زیادہ عقل مند ہوتے ہیں، کیونکہ زمانہ ایک بہت بڑی کتاب ہے اور وقت ایک استاد ہے۔ مگر دوسری طرف یہ دوسرا آدمی جس کی عقل دور دور تک نظر نہیں آتی، وہ اس کتاب کو بند کر کے اس پر تالا لگا چھوڑتا ہے، بس اس کتاب کے اوپر مٹی پڑتی ہے، اور یہی اس کا مقولہ ہوتا ہے، مٹی پاؤ۔ کمپیوٹر کی لینگویج میں اسے ڈیلیٹ بھی کہتے ہیں۔ نمبر 10، ناکام آدمی خوب کھاتا ہے، تناول نہیں فرماتا بلکہ دگڑ جاتا ہے، اور اس پر ترا یہ کہ جب اسے بلڈ پریشر ہو جاتا ہے، جب اسے شوگر ہو جاتی ہے، جب اسے اور بہت سی بیماریاں ہو جاتی ہیں، تو پھر وہ سمجھتا ہے کہ وہ دعا کرے گا اور اس کی یہ تمام بیماریاں ٹھیک ہو جائیں گی۔ وہ ایسی میٹنگوں میں بھی جانا پسند کرتا ہے اور پھر ایک دفعہ آ کے لوگوں کو بتاتا بھی ہے، میں بالکل ٹھیک ہو گیا ہوں۔ اس کے برعکس ایک عقل مند آدمی کم کھاتا ہے، نباتلا کھاتا ہے۔ ایک ناکام آدمی جب شادی میں کھانے پہ جاتا ہے تو پہلے بوٹیاں ڈالتا ہے، پھر ان کے اوپر کچھ چاول ڈالتا ہے، پھر ان کے اوپر کچھ بوٹیاں ڈالتا ہے، جلدی جلدی کھاتا ہے، ہڈیاں میز کے نیچے پھینکتا جاتا ہے، آخر میں دہی کا گلاس پی جاتا ہے، اپنے ہاتھوں کو میز پر لگے ہوئے خوبصورت کپڑوں سے، شیٹوں سے صاف کرتا ہے، ایک بڑا ڈکار مارتا ہے اور خدا کا شکر کرتا ہے۔ لیکن ایک عقل مند آدمی لوگوں کو موقع دیتا ہے کہ وہ تناول فرمائیں، پھر وہ اپنی پلیٹ میں تھوڑا سا کھانا ڈالتا ہے، اس کو آہستہ آہستہ چبا چبا کر کھاتا ہے، پھر ٹیشو پیپر سے یا اپنے گھر سے لائے ہوئے رومال سے اپنا منہ اور ہاتھ صاف کرتا ہے۔ اگر اس کو کہیں کوئی اچھی سی بوٹی نظر آ جائے تو وہ خود ڈالنے کی بجائے اپنے دائیں طرف کھڑے ہوئے انسان کو دیتا ہے۔ یقیناً وہ اپنا بھی خیال رکھتا ہے اور اپنے گرد و پیش کے لوگوں کا خیال بھی رکھتا ہے، اور پھر ڈکار مارے بغیر ہی وہ خداوند کا شکر کرتا ہے۔ ایک کامیاب آدمی اپنی جسمانی صحت کا خیال رکھتا ہے، جس میں کھانا پینا، سونا، جاگنا کچھ شامل ہوتا ہے، لیکن ناکام آدمی اپنی ان تمام علتوں کے ساتھ، ان کی تمام عادتوں کے ساتھ جب جیتا ہے تو اس کی امید خداوند پر ہوتی ہے، دعاؤں پہ ہوتی ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کی ساری بے احتیاطی کی وجہ سے بیماریاں آخر کار خداوند ٹھیک کر دے گا، اور نہ وہ اس پر صرف سمجھ رکھتا ہے بلکہ اس کا یقین بھی اس پر ہوتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس ایک کامیاب آدمی،
دن نکلنے سے 1 یا 2 گھنٹے پہلے اٹھ جاتا ہے، بہت سے ایسے کاموں کو کر لیتا ہے جو اس کے ذاتی ہوتے ہیں، اور ساتھ ہی وہ گھر کے بہت سے دوسرے کام بھی کر لیتا ہے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے۔ وہ اس معاشرے میں، اس خاندان میں بہت خوشی اور برکت کا وسیلہ ہوتا ہے۔ واو! خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کو خوب برکت دے۔ آمین۔